السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 128 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 111، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب جدائی کی گھڑی قریب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، پھر فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق کرتا ہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا نذیر ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شہروں اور بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سرکشی نہ کرو۔ موت قریب آئی اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا، جنت الماوا اور لبریز جاموں کی طرف پلٹتا ہے، پس تم اپنے نفسوں پر اور اس شخص پر جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہو میری طرف سے سلام کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالی امت حبیب کا ولی ہے۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دو کہ میں انہیں امت کے بارے میں شرمندہ نہیں کروں گا، اور انہیں اس بات کی بھی خوشخبری دے دو کہ جب وہ لوگ محشر کے لیے اٹھائے جائیں گے تو وہ سب سے جلدی اٹھیں گے۔ جب وہ جمع ہوں گے تو میرا حبیب ان کا سردار ہوگا، اور بے شک جنت دوسری امتوں پر اس وقت تک حرام ہوگی جب تک آپ کی امت اس میں داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے 7 کنوؤں کے 7 پانیوں سے غسل دو، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا تو آپ نے راحت پائی۔ پھر باہر تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، شہدائے احد کے لیے بخشش کی دعا کی، انصار کے لیے وصیت کی، اور فرمایا، اما بعد، اے گروہ مہاجرین، تم بڑھتے جاتے ہو اور انصار اس دن والی حیت پر باقی ہیں، وہ نہیں بڑھے۔ انصار میرے رازدار ہیں جن کی طرف میں نے پناہ لی ہے، لہٰذا ان کے کریم یعنی نیک کی عزت کرو، ان کے برے سے درگزر کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک بندے کو دنیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے یہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے ابو بکر تسلی رکھو، ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں جانتا جو دوستی میں میرے نزدیک ابو بکر سے افضل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر، میرے دن، میرے دل اور میرے حلقوم کے درمیان وصال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت میرے اور آپ کے لعاب دہن کو جمع فرما دیا۔ میرے گھر میرا بھائی عبد الرحمن آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں، لہٰذا میں نے کہا یہ آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا، یعنی ہاں۔ چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس میں دے دی، مگر وہ آپ کو سخت محسوس ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا، چنانچہ میں نے اسے نرم کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن رکھا تھا، آپ اس میں ہاتھ داخل کرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، البتہ موت کے لیے سکرات ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمانے لگے الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ۔ تب میں نے عرض کی بخدا آپ نے ہمیں ترجیح نہیں دی۔ انصار کا اجتماع۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب انصار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طباع شریف میں گرانی بڑھتی جا رہی ہے تو مسجد کے ارد گرد وہ جمع ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں انصار کے ارادے اور خوف کے متعلق بتایا۔ پھر حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے وہی بات عرض کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بھی وہی بات عرض کی جو پہلے تمام لوگ کر چکے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لمبا کیا اور فرمایا اسے پکڑو۔ پس انہوں نے آپ کو تھام لیا اور آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہمیں ڈر ہے کہ آپ وصال فرما جائیں گے۔ ان کی عورتیں اپنے جوانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلانے لگیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت علی اور فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر چلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آگے آگے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور لپیٹے ہوئے نکلے، آپ کے پیر مبارک گھسٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ منبر شریف کی سب سے نچلی سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے۔ لوگ آپ کی طرف اٹھ آئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے خوف زدہ ہو، گویا تم موت کو نہیں پہچانتے اور تم اپنے نبی کی موت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کیا میں نے اور تمہارے نفسوں نے تمہیں موت کی خبر نہیں دی؟ کیا مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء اکرام میں سے کوئی نبی ہمیشہ رہا جو میں بھی ہمیشہ رہوں گا؟ باخبر ہو جاؤ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والے ہو۔ میں تمہیں مہاجرین اولین کے متعلق نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور میں مہاجرین کو ایک دوسرے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ فرمان الہی ہے قسم ہے زمانے کی، تحقیق انسان نقصان میں ہے
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی منشا سے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تمہیں کسی کام کی دیر اجرت پسندی پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی اجرت سے اجرت نہیں کرتا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو غالب مانا وہ خود غالب ہوا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے فریب کیا اس نے خود سے فریب کیا۔ پس تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں والی بنایا جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو۔ انصار کے بارے میں وصیت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، اور میں تمہیں انصار سے نیکی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے گھر میں ٹھکانہ بنایا ہے، اور تم سے پہلے ایمان لائے۔ تم ان سے احسان کرو، کیا انہوں نے تمہارے لیے پھلوں کے 2 حصے نہیں کیے؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں کو تمہارے لیے وسیع نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تمہیں خود پر ترجیح نہیں دی، حالانکہ وہ خود تنگ دست تھے؟ باخبر رہو، جو شخص اس بات کا والی بنایا جائے کہ وہ 2 آدمیوں میں فیصلہ کرے، پس چاہیے کہ وہ ان کے نیک کو قبول کرے اور ان کے برے سے درگزر کرے۔ باخبر ہو جاؤ، ان پر خود کو ترجیح نہ دو۔ باخبر رہو، میں تمہارے لیے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے ملنے والے ہو۔ باخبر رہو، تمہارے اترنے کی جگہ میرا حوض ہے۔ میرا حوض شام کے شہر بصرہ اور صنعائے یمن کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ اس میں کوثر کے پرنالے سے ایسا پانی انڈیلا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے اس سے پانی پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کی کنکریاں موتیوں کی ہیں، اس کی زمین مشک کی۔ کل کھڑے ہونے کے دن جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ باخبر ہو جاؤ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ کل میرے پاس آئے، اسے چاہیے کہ وہ ناجائز باتوں سے اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لیے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں اس بات کے لیے قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کا بھلا ان کے بھلے کے لیے ہے اور ان کا برا ان کے برے کے لیے ہے۔ اے آل قریش، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اے لوگوں، گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور قسمت کو بدل دیتے ہیں، لہذا جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کے حاکم بھی نیک ہوتے ہیں، اور جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ نافرمان قرار پاتے ہیں، یعنی ان کے حاکم ظالم ہوتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا ولی بنا دیتے ہیں بسبب ان کے اعمال کے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی 111 نمبر باب سے ہم مزید کچھ باتیں کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔